احتشام صاحب سے یہ سوال پوچھ لیتے ہیں، جیسے آپ نے ابتدائی طور پر کہا کہ کون ضمانت دے گا، 15 دن کے بعد کیا ہوگا؟ جی احتشام صاحب۔ اچھی بات کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب، لیکن اس میں ایک چیز دیکھنی چاہیے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب استنبول میں اور قطر میں مذاکرات ہو رہے تھے تو اس کے بعد یہ حملہ کیا گیا، پھر دوبارہ جنیوا میں مذاکرات ہو رہے تھے جو عمان کے فارن منسٹر کروا رہے تھے، اور اس کے بعد بھی ابھی کسی نتیجے پہ نہیں پہنچے تھے تو حملہ کر دیا امریکہ نے، اسرائیل نے۔ اس وقت عمان کے فارن منسٹر نے بات کی تھی کہ جی ہم تو وی آر کلوز ٹو سائن این ایگریمنٹ، ہم تو وہ پین بھی خرید لائے تھے جب ہم نے سائن کرنا ہے۔ لیکن اس میں مونس دیکھنا جو کیچ ہے یہ کہ وہ ایگریمنٹ تو کوئی نہیں ہوا تھا نا، بات چیت ہی ہو رہی تھی۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ بات چیت کے دوران یہ کیا گیا، دھوکہ دیا گیا، ایران یہ کہتا ہے۔ اصل بات ہے کہ اب یہ ایگریمنٹ ہوگا تو میرا اپنا خیال ہے مونس کہ اس میں صرف پاکستان نہیں ہوگا۔ ابھی جو ایرانی گارنٹر کے طور پہ چائنا کو لے کے آئے نا بیچ میں، اور چائنیز نے جس طریقے سے یہ بحرین کی قرارداد کو روس کے ساتھ مل کے وہاں پہ اس کو ویٹو کیا ہے کہ جی جنگ بند اپنا ہرمز کو کھولا جائے، یہ روڈ اویکننگ ہے امریکن کے لیے کہ یہ کیا ہو گیا۔ تو میرا خیال ہے جب یہ بات چیت ہوگی تو اس میں جے ڈی وانس اگر آتے ہیں جیسا کہ لگ رہا ہے، جیریڈ کرشنر بھی آئیں گے، اسٹیو وٹکاف بھی آئیں گے، تو مجھے لگتا ہے کہ چائنیز بھی اور رشین بھی کہیں نہ کہیں پارٹیسپیشن ہوگی۔ تو یہ گریٹر جس کو کہتے ہیں ایک ایگریمنٹ کی شکل دی جائے گی اس کو بورنگ پارٹی کے ساتھ ساتھ جو باقی لوگ ہیں وہ بھی اس کو جو گارنٹر کے طور پہ آئیں گے وہ بھی اس پہ سائن کریں گے، اور میرا خیال ہے اگر نہ بھی کریں تو ایک باقاعدہ طور پہ جب کوئی ایگریمنٹ ہو جاتا ہے، وہ چھپ جاتا ہے، چل جاتا ہے، تو بڑا کم ہوتا ہے کہ اس کو وائلیٹ کیا جائے۔ ہاں ایک بات ہے کہ اسرائیل کی کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا، لیکن اسرائیل کا سب لوگوں کو پتا ہے کہ ان کی تانے بانے تو امریکن پیچھے ہی ہے نا بیٹھے، وہ زونسٹ جو کرسچن زونسٹ ہے وہ چلاتے ہیں، جو ساری گیم بناتے ہیں، وہ اس سے باہر تو نہیں ہے نا۔ آج وہ کہہ دیں گے ہم آپ کی مدد کرتے ہیں، یہ کہا جا رہا ہے $100 بلین سالانہ ان کو اسلحہ بھی ملتا ہے، کیش بھی ملتا ہے، وہ اگر پیچھے ہٹیں گے تو اسرائیل کو بھی سمجھ آ جائے گی۔ اور دوسری بات ہے میرا خیال ہے جو بہت امپورٹنٹ بات ہے مونس، وہ یہ ہے کہ جس طریقے سے ایک سیکورٹی امبریلا امریکہ نے دیا ہوا تھا جی سی سی ممالک کے 6 ممالک کو، وہاں پہ کویت کو، بحرین کو، یو اے ای کو، قطر کو، سعودی عرب کو، ابھی دیکھیں ان کا اعتماد اتنا شروع ہو گیا، اب ان کی نظریں کسی اور طرف جا رہی۔ ابھی سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ قطر اور عمان جو ہے نا انہوں تو اعلان کر لیا ہے اپنا ان کی طرف، ایران کی طرف۔ سعودی عرب دیکھ رہا ہے کہ جو ونر ہوگا اس کی سائڈ پہ چلے جائیں گے۔ یو اے ای کا کیونکہ ایگریمنٹ ہوا ہے ڈیفینس کا ہندوستان کے ساتھ بھی اور اسرائیل کے ساتھ، ان کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا اب کس سائڈ پہ جائیں گے۔ تو امریکن کو بڑا بری طریقے سے احساس ہو رہا ہے کہ ہماری ہیجمونی ختم ہو رہی ہے۔ آپ کو یاد ہے جب پچھلی دفعہ لڑائی ہو رہی تھی، اس دوران لڑائی سے پہلے قطر پہ جو حملہ کیا گیا تھا وہ اس پہ ایک بڑا طوفان اٹھا تھا۔ پھر وہ امریکن پریزیڈنٹ نے اسرائیل کے پرائم منسٹر کو فورس کیا تھا کہ تم ان کے امیر سے معافی مانگو، قطر سے۔ انہوں نے معافی مانگی تھی، انہوں نے کہا تم نے تو ہمارا جو اتنا اربوں بلین ڈالر ہم ان سے لیتے ہیں، یا سارا ایک نظام ہم نے بنایا، تم اس کو خراب کرنے جا رہے ہو۔ تو میرا خیال ہے اس پہ بھی بڑا فرق پڑے گا۔ یہ پوسٹ وار سینیریو میں بہت ساری چیزیں تبدیل بھی ہوں گی۔ اب جب سارے لوگ آ جائیں گے بیچ میں تو اسرائیل کو بھی پتا ہوگا کہ امریکہ ایک ایگریمنٹ سائن کر کے جا رہا ہے یہاں سے، تو میرا نہیں خیال ہے کہ وہ اتنی آسانی کے ساتھ اس کو توڑ کے کچھ اور طرف جائیں گے۔ میرا خیال ہے اس کے بعد ایران کی مشکلات میں کمی آئے گی، ٹھیک ہے نا۔ اور سب سے بڑی بات ہے ہمارے لیے امیڈیٹ مسئلہ حل ہوگا وہ ہمارا گیس پائپ لائن۔ آپ نے دیکھو ایران کے ساتھ جو ہے $18 بلین کا انہوں نے ہرجانہ دیا کے لیے کہا ہوا ہے، بڑی مشکل سے وہ انٹرنیشنل کورٹ میں جانے سے بھی رکے ہوئے ہیں ہماری وجہ سے۔ وہ ہماری گیس پائپ لائن ہماری بن جاتی ہے، جو کہ میرا خیال ہے آدھے سے زیادہ کام 70% کام ہو چکا ہے، اس کے بعد ہمیں وہاں سے گیس آنا شروع ہو جائے گی، ہمارے بہت سارے دکھ دور ہو جائیں گے۔ ایران سے ہمیں تیل ملے گا، وہ ہمیں آسان شرطوں پہ ملے گا، بالکل قریب سے ہمیں ملے گا، نہ تو ہمیں کوئی اس کے جس کو کہتے ہیں پیسے دینے پڑیں گے بڑے بڑے جہازوں کے راستے میں آنے کے اور سارا کچھ کرنے کے۔ تو میرا خیال ہے ہمارے لیے بہت کچھ اچھا ہو جائے گا۔ پھر ایران کے ساتھ اچھا تعلقات کا مطلب ہے کہ ہندوستان بھی کوشش کرے گا کہ میں جس طرح سفارتی طور پہ پیچھے تنہا رہ گیا مودی، وہ بھی کوشش کریں گے کہ بھئی یہ تو پاکستان کا تو جس طریقے سے بہت زیادہ اوپر پاکستان چلا گیا سفارتی سطح پہ، اس کا اسٹیچر اتنا بلند ہو گیا، تو ہمیں تو پاکستان کے ساتھ پنگے نہیں لینے چاہیے۔ اگرچہ ہم ان پہ اعتماد نہیں کر سکتے، سندور آپریشن وہ کہتے ہیں دوسرا بھی چلائیں گے۔ کل ہی آپ نے دیکھا جس طرح اپنی کور کمانڈر کانفرنس میں بھی انہوں نے کہا ہے کہ تم یہ فالس فلیگ آپریشن کرنے کی کوشش نہ کرنا، ہم تمہیں بھی دیکھ لیں گے دوبارہ۔ تو میرا خیال ہے یہ ایک اس اپرچونٹی کو اس طرح کیش کرانے کی ضرورت ہے کہ ایک بہت بڑی دنیا آفت سے بچ جائے گی۔ اور خدا نہ خواستہ یہ جس طرح ایران مونس چاہ رہا تھا، امریکہ چاہ رہا تھا کہ یہاں پہ بمباری کی جائے گی، تو اس کے تابکاری اثرات بھلے اپنا نیوکلیر نہ بھی استعمال کریں تو اس کے بڑے خوفناک ہونے تھے۔ تو اس سے اگر ہم بچ جاتے ہیں، کوئی ایگریمنٹ ہو جاتا ہے،
تو ایک ساکھ بن جائے گی. وہ ظاہر ہے پھر اس ایگریمنٹ کو میرا خیال ہے بڑے بڑے فورم پہ بھی لے جایا جائے گا تاکہ ونس اینڈ فار آل اس مڈل ایسٹ میں اس مسئلے کو کسی حد تک جو ہے نا وہ ختم کر دیا جائے. تو یہ ایک بہت بڑا پاکستان کا ایفرٹ ہے. ڈاکٹر صاحب بھی صحیح کہہ رہے ہیں, اور اس میں پاکستان کی پذیرائی کرنا, پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کو کریڈٹ دینا, فیلڈ مارشل عاصم منیر کو کریڈٹ دینا, اور میں تو کہوں گا کہ اسحاق ڈار کو بھی بہت کریڈٹ ملنے کی ضرورت ہے. انہوں نے جتنا کام کیا اس حوالے سے, شٹل کیا, باوجود کہ پچھلے دنوں بیچارے پھسل گئے تھے, کندھے میں ان کا فریکچر بھی ہوا تھا, اس کے باوجود وہ چائنا گئے تھے, رات دن انہوں نے محنت کی ہے. تو میرا خیال ہے اس مسئلے پہ ایک کلیکٹیولی جس طریقے سے ہم نے کام کیا ہے اور ایک اپنا پوسچر اتنا زبردست سفارتی محاذ پہ ہم لے کے گئے ہیں کہ آج دنیا پاکستان کو مڈل پار کے طور پہ دیکھ رہی ہے. وہ وقت چلا گیا, گون اور ڈیز جب کہتے تھے پاکستان کو ہم ہولا لے سکتے ہیں, ایسا نہیں ہے. پاکستان نیٹ سیکیورٹی اسٹیبلائزر کے طور پہ سامنے آیا, اس کی ویلیو ورتھ دنیا گیج کر رہی ہے, اور ہمارے لیے تو اس لحاظ سے بہت اچھا. آنے والے دنوں میں وہ کہتے ہیں نا کہ لوگ, کسی بزرگ نے کہا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ دنیا کے بڑے بڑے فیصلے جو ہے نا وہ پاکستان میں ہوا کریں گے. تو مجھے تو لگ رہا ہے کہ کئی والوں سے پاکستان کی اہمیت بڑھ رہی. اس کی وجہ یہ نہیں کہ ہم بہت بڑے ملک بن گئے ہیں, اس لیے کہ ہماری سنسیریٹی ہے. ہم آنیسٹلی چاہتے ہیں, ہم پیس میں بلیو کرتے ہیں, ہم چاہتے ہیں چاہے ہندوستان کے ساتھ ہو, کسی کے ساتھ ہو, سب کے ساتھ تعلقات اچھے ہونے چاہیے. پاکستان اور ہندوستان تو آپ دیکھ لیں, 1 ارب 40 کروڑ کی ان کی آبادی ہے, 25 کروڑ کی آبادی ہماری آبادی, آدھے سے زیادہ لوگ جو ہے نا غربت کی نیچے سطح پہ رہ رہے ہیں. اگر یہ امن آشتی سے رہیں تو سب کے لیے بہت کچھ اچھا ہو سکتا ہے. تو میرا خیال ہے یہ ایران کا تنازع جب اسرائیل کے ساتھ انڈائریکٹلی اور عرب ممالک کے ساتھ ڈائریکٹلی ختم ہو جاتا ہے, امریکہ کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے, تو میرا خیال ہے یہ ہم لوگوں کے لیے بھی, ریجن کے لیے بھی بہت اچھا ہوگا, بیونڈ ریجن بھی بہت اچھا ہوگا. تو میری تو توقع یہی ہے کہ اب جب یہاں پہ لوگ آئیں گے تو ظاہر ہے بیک گراؤنڈ میں تو بہت کچھ کام ہوا ہوگا اور بھی ہوگا, بہت ساری نیٹی گریٹی بھی طے کی جائے گی. ایونچولی جب ہم یہاں بیٹھیں گے, جب سائننگ سرمنی ہوتی ہے, اختلافات ختم ہو جاتے ہیں, تو میرا خیال ہے یہ پھر سب کے لیے ایک فیس سیونگ ہے, سب کے لیے ون ون سچویشن ہے, اور سب کو ایک سیف ایگزٹ خاص طور پہ امریکہ کو ملتا ہے. تو میرا خیال ہے امریکہ کی ساکھ بھی اس وقت بڑے داؤ پہ ہے. ایک بڑے سپر پاور کے طور پہ تو لوگ ان کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ تو ڈیفیٹ ہو گئے ہیں, آپ تو جو کہہ کے گئے سے نہیں کیا, آپ نے تو لوگوں کو مار بھی دیا, سب کچھ کر دیا, لیکن ایران تو کھڑا ہوا ہے, وہ تو اسی طرح ڈیفائنس دکھا رہا ہے, آپ نے کیا کیا اس کو. تو میرا خیال ہے یہ کچھ اچھی چیزیں ہونی جا رہی ہیں. توقع میں یہی کرنی چاہیے, دعا کرنی چاہیے کہ یہ مرحلہ خیر خرید سے جو ٹاک شروع ہوں گی, یہ کہیں کسی منطقی انجام تک پہنچ جائیں, اور سب کے لیے, اس ریجن کے لیے جو ہے نا پیس, شانتی اور اسٹیبلٹی جو ہے نا وہ دوبارہ سے اچھی طرح آ جائے یہاں پہ. جی بالکل. اگر